تمہارا فگر دیکھ کر یہ لگتا نہیں کہ تم شادی شدہ ہو اور میرے بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہو۔ تمہارا نسوانی حسن تو 15 سال کی بچی جیسا ہے۔ ربیہ نے فوراً سینے پر چادر درست کی تھی، مگر فہد شاہ بولا، مجھے ثبوت دو کہ تم کیسے میرے بچے کی بھوک مٹاتی ہو۔ آخر کو 15 لاکھ دیا ہے تمہیں دودھ پلائی کا۔ فہد شاہ نے ربیہ کے سینے پر گہری نظر ڈال کر کہا تو ربیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ وہاں سے بھاگنے لگی کہ تبھی فہد نے ربیہ کو پکڑ لیا اور چادر کھینچ ڈالی۔ ربیہ چلائی تھی کہ مجھے ہاتھ مت لگائیں، مگر فہد نے فوراً اس کی گریبان میں ہاتھ ڈال کر، تمہارا فگر دیکھ کر لگ تو نہیں رہا کہ تم شادی شدہ ہو اور میرے بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہو۔ تم تو بالکل 15 سال کی بچی لگ رہی ہو اور تمہارا فگر بھی بالکل ویسا ہی ہے۔ فہد شاہ نے ربیہ پر گہری نظر ڈالتے ہوئے بے باکی سے کہا تو ربیہ شرم سے سرخ ہو گئی۔ اس نے جلدی سے اپنی چادر اپنے اوپر پھیلا لی۔ وہ اس بات سے ڈر گئی تھی کہ کہیں اس کا راز فاش نہ ہو جائے۔ نہیں، میں بچے کو فیڈ خود کرواتی ہوں، اس نے نظریں جھکا کر جواب دیا تھا، جبکہ فہد شاہ اس کے چہرے کو دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ اس کی معصومیت، خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے اس کا دل بے ایمان ہوا تھا۔ نہیں، مجھے ثبوت دو کہ تم میرے بچے کو اپنا ہی دودھ پلاتی ہو۔ ربیہ کے چہرے کی سرخی دیکھتے ہوئے وہ مزید پھیلا تھا، جبکہ ربیہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ خاموشی سے وہیں کھڑی رہی جب فہد مزید آگے بڑھا اور بولا، جلدی مجھے ثبوت دو، آخر میں تمہیں پورے 15 لاکھ روپے دیے ہیں دودھ پلائی کے۔ اب اپنے بچے کی زندگی کو ایسے رسک میں تو نہیں ڈال سکتا نا، سنجیدگی سے بول رہا تھا، جبکہ اب ربیہ گھبرا رہی تھی۔ اس کی ایسی باتیں مزید سننے کی اس میں ہمت نہیں تھی، اس لیے ادھیان کو جھولے میں لٹا کر اپنی چادر درست کرتے ہوئے وہ وہاں سے بھاگنے لگی۔ جب اس کی کلائی پکڑ کر فہد شاہ نے جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف موڑ لیا، مجھے ہاتھ مت لگائیں، چھوڑیں میرا بازو۔ ربیہ پوری قوت سے چلائی تھی، مگر فہد شاہ کو پرواہ ہی کہاں تھی۔ اس نے ربیہ کی چادر اتار کر دور پھینک دی تھی اور اسے اپنی قریب کیا تھا۔ اب وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا، اس طرح کہ ربیہ کا سینہ فہد شاہ کے سینے کے ساتھ ٹچ ہو رہا تھا۔ ربیہ کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہونے لگیں۔ اس کو فہد کی شاندار پرسنالٹی سے ہمیشہ خوف محسوس ہوتا تھا، جبکہ دل کی دھڑکنوں کا شور فہد شاہ کے کانوں تک پہنچ رہا تھا اور وہ محظوظ کن مسکراہٹ چہرے پر سجائے ربیہ کے نقوش کو اپنی آنکھوں میں جذب کر رہا تھا۔ پلیز چھوڑ دے مجھے، ربیہ نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ نظریں اٹھا کر فہد کے چہرے کی طرف دیکھ سکتی۔ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھاتے ہوئے یا اسٹڈی میں کام کرتے ہوئے اکثر ہی ربیہ اسے چھپ چھپ کر دیکھا کرتی تھی، مگر آج جب وہ اتنے قریب کھڑا تھا اس کے، تو اس میں نگاہ تک اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ دھڑکنوں نے الگ شور مچا رکھا تھا۔ نہیں، مجھے تو ثبوت چاہیے کہ تم میرے بچوں کو خود فیڈ کرواتی ہو۔ فہد شاہ اسے کچھ دیر مزید قریب رکھنے کے لیے ڈھیٹوں کی طرح بولا تھا، پھر اس کے چہرے کی طرف جھکنے لگا۔ فہد شاہ تھوڑا سا نیچے کو جھکا تو اس کے ہاتھوں کی گرفت ربیہ کی کمر پر ڈھیلی ہوئی تھی۔ ربیہ نے ایک جھٹکے سے اپنا آپ چھڑایا اور کمرے کے دوسرے کونے میں پڑی ہوئی اپنی چادر اٹھا کر اپنے وجود پر ڈال لی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کو اپنے بچے کو مجھ سے فیڈ نہیں کروانا تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، میں یہاں سے چلی جاؤں گی، لیکن میرے ساتھ اس طرح کی حرکتیں مت کریں۔ مجھے کوئی ثبوت نہیں دینا ہے، ربیہ نے ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ اسے یہ خوف بھی تھا کہ کہیں اس کا راز فاش نہ ہو جائے۔ اگر فہد شاہ کو سچائی کا علم ہو جاتا تو نہ جانے وہ اس کا کیا حشر کرتا۔ اس کے غصے والا ایک روپ وہ کچھ ہی دن پہلے دیکھ چکی تھی اور تب سے ہی اس سے خوف زدہ تھی۔ ادھیان کو فیڈ کراتے ہوئے وہ دروازہ لاک کر لیا کرتی تھی، مگر آج نہ جانے کیسے غلطی ہو گئی تھی کہ اس نے دروازہ لاک نہیں کیا تھا۔
اور جب وہ عدیان کو فیڈ کروا رہی تھی تو اچانک ہی وہ اس کے سر پر آ کھڑا ہوا تھا۔ یہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ یہ پکڑی نہیں گئی تھی، ورنہ اب تک تو فہد شاید سے سزا بھی سنا چکا ہوتا۔ خوف کے مارے ربیہ کی ٹانگیں تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیسے فہد شاہ سے اپنی جان چھڑائے۔ فہد شاہ نے اسے اتنا گھبرایا ہوا دیکھا تو ایک بار پھر سے اس کے قریب جا کھڑا ہوا اور اس کے چہرے پر آئے بالوں کو اس کے کانوں کے پیچھے ارستے ہوئے ایک پھونک اس کے چہرے پر ماری۔ اگر میرے بچے کو اتنی ڈرپوک عورت فیڈ کرائے گی تو یقیناً وہ بھی ڈرپوک ہی نکلے گا۔ تم اتنا ڈرتی کیوں ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ تمہارا اپنا بچہ کہاں ہے؟ آپ کو صرف اس بات سے غرض ہونی چاہیے کہ میں آپ کے بچے کو فیڈ کرا رہی ہوں اور اس کا خیال رکھ رہی ہوں۔ میرا بچہ نہیں ہے، وہ مر چکا ہے۔ میرا شوہر کون ہے؟ میرا گھر کہاں ہے؟ اس بات کی آپ کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ جب میری جاب پوری ہوگی تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ ربیہ میں نہ جانے اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی کہ اس نے اٹکتے اٹکتے اپنی بات پوری کر ہی لی تھی۔ فہد شاہ بھی مزید اس کے پاس کچھ دیر رکنا چاہتا تھا، مگر ابھی اسے وہاں سے جانا ہی پڑا۔ اس نے عدیان کو جھک کر پیار کیا اور کمرے سے نکل گیا، جبکہ اس کی اتنی قربت پر ربیہ کے دل کی دھڑکنیں ابھی تک تیز تیز دھڑک رہی تھیں۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے خود کو نارمل کیا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ بچ گئی تھی۔ اس نے بھی جھک کر عدیان شاہ کو پیار کیا۔ یہ بچہ اس کی زندگی میں کسی فرشتے کی طرح آیا تھا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو نہ جانے ربیہ اس وقت کہاں کہاں بھٹک رہی ہوتی۔ اسے آج بھی وہ دن پوری جزیت کے ساتھ یاد تھا جب وہ 3 دن کے بھوکی پیاسی ماری ماری پھر رہی تھی۔ رات گزارنے کا کہیں کچھ ٹھکانہ نہیں ملتا تھا۔ تب اس نے 2 آدمیوں کو بات کرتے ہوئے سنا تھا جو کہ اپنے باس کے بچے کے بارے میں انتہائی پریشان تھے۔ باس کا بچہ بیمار تھا۔ بچے کی ماں اسے فیڈ نہیں کروا سکتی تھی۔ اس کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ لوگ کسی آیا کی تلاش میں تھے جو نہ صرف ان کے بچے کو سنبھال سکے، اس کا خیال رکھ سکے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہی بچے کو فیڈ بھی کرائے۔ ربیہ فوراً ان آدمیوں کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ میں آپ کے بچے کو فیڈ کرانے کے لیے تیار ہوں۔ میرا اپنا بچہ مر چکا ہے۔ اگر آپ مجھے اپنے باس سے ملوا دیں گے۔ عمار اور سالار دونوں، جو کہ فہد کے سیکرٹری تھے، انہوں نے چونک کر ربیہ کی طرف دیکھا کیونکہ ان کی مشکل کا حل نکل ہی آیا تھا، مگر وہ کسی انجان عورت پر اتنا بھروسہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے اسے فہد سے ملایا تو فہد شاہ نے 2-4 سوال کرنے کے بعد ربیہ کو اوکے کر دیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ 2-4 دن خود ہی گھر پر رہ کر ربیہ کا مشاہدہ کرے گا اور نوکروں کو بھی اس پر نظر رکھنے کے لیے کہا ہے۔ اگر ربیہ نے عدیان کی طرف اپنی ڈیوٹی اچھے طریقے سے نبھائی تو وہ اسے مستقل رکھ لے گی۔ 1.5 سالہ عدیان اس وقت بیمار تھا، ہاسپٹل میں داخل تھا اور بھوک سے بھی نڈھال لگ رہا تھا۔ ربیہ نے اسے جا کر اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے تھپکا تو معجزانہ طور پر اس نے رونا بند کر دیا اور اپنی آنکھیں کھول کر ربیہ کی طرف دیکھنے لگا۔ چھوٹا بچہ پیار سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا۔ 1.5 سال کے بچے کو دنیا داری کی کیا سمجھ ہی کہاں ہوتی ہے، وہ بس پیار کی زبان سمجھ سکتا ہے، اور ربیہ پیار سے تھپکی بچے کو دے رہی تھی۔ ربیہ کی آغوش میں بچہ جلدی پرسکون ہو گیا اور گہری نیند سو گیا۔ بچہ بہت پیارا تھا۔ کتنی ہی دیر ربیہ اسے گود میں لٹائے دیکھتی رہی، پھر ربیہ نے بچے کو کاٹ میں لٹا دیا۔ عمار اور سالار وہیں ہاسپٹل میں موجود تھے۔ انہوں نے فہد شاہ تک خبر پہنچا دی تھی کہ عدیان ربیہ کے پاس آتے ہی خاموش ہو گیا ہے۔ فہد شاہ کو حیرانی ہوئی تھی، مگر اس نے فوراً ہی عمار کو ربیہ کو ایڈوانس آدھی پیمنٹ کر دینے کے لیے کہا تھا۔ عمار نے جب ربیہ کو پیسے دیے، 7.5 لاکھ روپے ربیہ کے ہاتھ میں تھے، جنہیں دیکھ کر وہ بے حد حیران ہوئی تھی۔ وہ بہت غور سے ان پیسوں کو دیکھ رہی تھی۔ عمار نے اسے بتایا تھا کہ ان 7.5 لاکھ روپے کے علاوہ بھی اسے 7.5 لاکھ روپے مزید دیے جائیں گے۔
اس کے علاوہ کھانا پینا، کپڑا، رہائش سب کچھ اس کا فری میں ہوگا۔ وہ جہاں چاہے گی گھومنے پھرنے جا سکے گی، بس بدلے میں اسے ادیان کا خیال رکھنا ہوگا اور اسے فیڈ کروانا ہوگا۔ یہ سودا اتنا بھی مشکل نہیں تھا۔ ربیہ حیران ہوئی تھی کہ کیا کوئی اتنا بھی امیر ہو سکتا ہے کہ اس طرح لاکھوں کسی کو پکڑا دے اور پھر بھی اپنی عنایتوں کی بارش کم نہ کرے۔ اسے ان لوگوں سے خوف بھی محسوس ہوا تھا، مگر باہر کی اس دنیا میں وہ پچھلے 3 دن سے بھٹک رہی تھی۔ وہاں بھی جگہ جگہ پر بھوکے بھیڑیے تھے جو اس کی مجبوری اور لاچار لڑکیوں کا فائدہ اٹھاتے تھے۔ اس طرح دل ہی دل میں طے کر لیا تھا کہ وہ فہد شاہ کو اپنی سچائی پتہ نہیں چلنے دے گی اور اس کے گھر میں رہتے ہوئے جتنے دن ہو سکے گا سکون کی زندگی بسر کرے گی، اور جو پیسے فہد شاہ نے اسے بچے کو فیڈ کرانے کے عوض دیے ہیں وہ ان کو سنبھال کر رکھے گی تاکہ یہاں سے ڈیوٹی ختم ہو جانے کے بعد وہ پیسے اس کے کام آ سکیں۔ ہاسپٹل سے بہانے سے باہر نکلی تھی اور اپنا مطلوبہ سامان لے کر ہاسپٹل میں واپس آ گئی تھی، اور پھر ادیان کو سنبھالنا جیسے اس کی ڈیوٹی ہو گئی تھی۔ ادیان کے کمرے میں ربیہ کے علاوہ کوئی نہیں جاتا تھا اور تقریباً اپنا سارا وقت ادیان کے ساتھ ہی گزارتی تھی۔ ادیان 2 دن میں ہی ٹھیک ہو گیا تھا۔ بچے کا بخار جو پچھلے 3 ہفتے سے ٹوٹنے میں نہیں آ رہا تھا اور بچہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، ربیہ کے اسے سنبھالتے ہی جیسے پھر سے صحت مند ہونے لگا تھا۔ صرف 3 ہفتہ کے اندر ہی ادیان بالکل ٹھیک ہو گیا تھا اور دوبارہ سے صحت مند ہونا شروع ہو گیا تھا۔ یہ بات فہد شاہ کے لیے بہت خوش آئند تھی۔ ربیہ کی سپورٹ اور ادیان کی ذمہ داری دیکھنے کے بعد فہد کچھ مطمئن ہو گیا تھا، ورنہ وہ بزنس اور بچے کو ایک ساتھ مینیج نہیں کر پا رہا تھا، جبکہ اس کی اپنی بیوی کوما میں تھی۔ فضا کے ساتھ فہد شاہ کی ارینج میرج ہوئی تھی۔ یہ فیصلہ سراسر فضا اور فہد شاہ کے والدین کا تھا۔ فضا بھی کسی اور کو پسند کرتی تھی، مگر وہ لڑکا غریب تھا اور عیش و عشرت کی زندگی چھوڑنا فضا کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس لیے اس نے والدین کی مرضی پر سر جھکا لیا تھا، مگر اس کا خیال تھا کہ وہ کچھ عرصے میں فہد سے طلاق لے لے گی اور اپنے حق مہر کی رقم سے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرے گی۔ مگر اس کی ساری منصوبہ بندیاں تب دھری کی دھری رہ گئیں جب شادی کے 3 ماہ بعد اسے خبر ملی کہ وہ پریگننٹ ہے۔ اس خبر نے فضا کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکال دی تھی۔ اس نے بچے کو ابارٹ کروانا چاہا، مگر فہد شاہ نے اس معاملے میں فضا پر بہت سختی کی۔ فضا نے فہد کو تنگ کرنے کے لیے ہر حربہ آزمایا تھا۔ وہ بہت فیشن والی تھی، اس نے طرح طرح کے مہنگے شوق پال رکھے تھے۔ وہ فضول سی پارٹیز اور کپڑوں پر ڈھیروں پیسے خرچ کر دیا کرتی تھی، نائٹ پارٹیز اٹینڈ کرتی تھی، کلب میں جاتی تھی، ڈرنک کیا کرتی تھی، سگریٹ نوشی کی اسے عادت تھی۔ اگر فضا اس کے والد کی آخری خواہش نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی اسے قبول نہ کرتا۔ شادی کے بعد کچھ عرصے تک تو فہد نے فضا کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر جب اس نے فہد کی کوئی بات نہ مانی تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ پھر ادیان کے پیدا ہو جانے کے بعد بھی فضا میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ اب پہلے سے بھی زیادہ گھومنے پھرنے لگی تھی۔ ایک رات فضا نائٹ پارٹی اٹینڈ کرنے گئی تو اس نے بہت زیادہ ڈرنک کر لی اور واپسی پر اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس کے نتیجے میں فضا کے سر پر بہت برے طریقے سے چوٹیں آئی تھیں۔ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور ایک پاؤں میں بھی فریکچر ہو گیا۔ دیر سے ہاسپٹل پہنچانے کی وجہ سے اس کا خون بھی بہت زیادہ بہہ گیا تھا۔ اس کی زندگی کی امید ٹوٹ چکی تھی۔ پھر کافی ٹریٹمنٹ کے بعد وہ بچ تو گئی تھی، مگر وہ کوما میں چلی گئی اور اب پچھلے 3 ماہ سے وہ کوما میں تھی۔ فہد شاہ سے طلاق لے کر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گھر بسانے کا خواب اس کا خواب ہی رہ گیا تھا۔ وہ تو اسے دیکھنے بھی نہیں آیا تھا، اسے بس دوسروں سے فضا کی حالت کا پتہ چلا تھا۔ زندگی بہت بے رحم چیز ہے۔ انسان زندگی کے لیے نہ جانے کون کون سی پلاننگ کرتا ہے، مگر زندگی 1 منٹ میں انسان کو اس کی اوقات دکھا دیتی ہے۔
فضا کا بچہ ادیان جو اس کے ساتھ بالکل بھی مانوس نہیں تھا، بس فضا اسے فیڈ کروایا کرتی تھی، وہ بھی فہد شاہ نے سختی سے کہا تھا، اس کے بعد ہی مجبوراً اسے فیڈ کروانا پڑتا تھا۔ بہت زیادہ بیمار رہنے لگا تھا، شاید وہ اپنی ماں کی کمی محسوس کرتا تھا یا جو بھی تھا، اس کی طبیعت سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ 3 ماہ سے فہد شاہ بے حد پریشان تھا، اسے صبح و شام فضا کے پاس ہاسپٹل کے چکر بھی لگانے پڑتے تھے، ادیان کو بھی سنبھالنا پڑتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا بزنس بھی سنبھال رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ اپنے فوت شدہ والد سے شکوہ کر جاتا تھا کہ اسے کس مصیبت میں ڈال گئے ہیں، اس کا نہ ہی تو گھر بس پایا تھا اور نہ ہی بیوی نے اسے محبت دی تھی، اور اب بچہ بھی مر رہا تھا، اس کے لیے بہت بڑی ذہنی پریشانی تھی۔ تبھی ربیہ کسی فرشتے کی طرح اس کی زندگی میں آئی تھی، تبھی اس نے فضا کو بھی گھر پر شفٹ کروا لیا تھا اور ادیان کی بھی مکمل ذمہ داری لے لی تھی۔ ادیان بھی ربیہ کے پاس بہت زیادہ خوش رہتا تھا، اب تو فہد شاہ کے پاس بھی زیادہ نہیں آتا تھا۔ فضا کی دیکھ بھال کے لیے ایک نرس رکھی گئی تھی، مگر اس کے باوجود ربیہ سارا وقت ادیان اور فضا پر ہی صرف کر دیتی تھی۔ ملازموں کا سارا سٹاف اسے ہمیشہ بتاتا رہتا تھا کہ ربیہ نے آج ادیان کے لیے یہ کیا، فضا کے لیے وہ کیا، اور وہ خاموشی سے سنتا رہتا تھا۔ دل میں وہ اس کی خوبیوں سے متاثر تھا، مگر اسے یقین نہیں آتا تھا کہ کوئی انسان اتنا اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی تو اسے ربیہ پر یہ شک ہونے لگتا تھا، پر الوقت گزرتا جا رہا تھا اور ربیہ نامحسوس انداز سے فہد شاہ کے دل میں اپنی جگہ بناتی جا رہی تھی۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب اپنی تمام خدمت گزاریوں کے ساتھ ربیہ فہد شاہ کے دل میں پوری طرح سے قابض ہو گئی تھی۔ عورت کا ربیہ جیسا روپ فہد شاہ نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کی ماں بھی بے حد ماڈرن قسم کی تھی، جو کچھ سالوں پہلے فوت ہو گئی تھی۔ اس نے بھی کبھی فہد شاہ کی پرواہ نہیں کی تھی، اور اس کی بیوی بالکل اسی طرح کی تھی۔ عورت کی فرمانبردار اور خدمت گزار قسم کے بارے میں تو فہد آگاہ ہی نہیں تھا۔ یہ آگاہی اسے ربیہ نے دی تھی، جو فضا سے کوئی رشتہ نہ ہونے کے باوجود اس کا بے حد خیال رکھتی تھی۔ ادیان کی سگی ماں نہیں تھی، پھر بھی اسے اپنے بچوں سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ ادیان 2 سال کا ہونے والا تھا اور ربیہ کے ساتھ اتنا مانوس تھا کہ اگر تھوڑا وقت بھی ربیہ اسے نظر نہیں آتی تھی تو رو رو کر پورے گھر کو سر پر اٹھا لیتا تھا۔ ادیان نے پہلا لفظ بھی ماما کہنا سیکھا تھا اور ربیہ کو ماما کہا تھا۔ کبھی کبھی فہد شاہ پریشان بھی ہو جایا کرتا تھا کہ کہیں ادیان کی ربیہ کے ساتھ اتنی مانوسیت اسے نقصان نہ دے، مگر آنے والے وقت کو کل پر چھوڑ کر وہ پرسکون ہو جایا کرتا تھا۔ ادیان اپنے حال میں خوش تھا، اس کے لیے یہی بہت تھا۔ ربیہ ادیان کے ساتھ لان میں کھیل رہی تھی۔ فہد شاہ کو بخار ہو رہا تھا، اس لیے آج وہ گھر پر ہی تھا، آفس نہیں گیا تھا، جبکہ ربیہ کو اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ فہد اٹھ کر لان میں ہی چلا آیا، اس کا دھوپ سیکنے کا دل کر رہا تھا۔ ربیہ اور ادیان کو ایک دوسرے کے ساتھ مگن دیکھ کر وہ مسکرا دیا تھا۔ ادیان اب چلنے لگا تھا، ننھے ننھے قدموں سے آگے دوڑ رہا تھا، جبکہ ربیہ اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی اور اس طرح ایکٹنگ کر رہی تھی جیسے وہ ادیان کو پکڑ نہیں پا رہی۔ تھوڑی دیر میں ادیان ربیہ کو پکڑنے لگا تو اس نے آہستہ آہستہ دوڑنا شروع کیا، جبکہ ادیان نے 1 منٹ میں اسے پکڑ لیا اور پھر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اسے ہنستے دیکھ کر ربیہ بھی ہنستی جا رہی تھی۔ فہد شاہ کو اس وقت زندگی مکمل لگ رہی تھی۔ ہیلو ایوری ون، کیا ہو رہا ہے؟ فہد نے اچانک ربیہ کے پیچھے جا کر کہا تو وہ جو اپنے دھیان میں مگن تھی ایک دم گھبرا گئی۔ ایک جھٹکے سے اس کا پاؤں اڑا تھا اور وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ پاؤں میں درد کی شدید لہر اٹھی تھی، جبکہ اسے تکلیف میں دیکھ کر فہد شاہ بوکھلا گیا تھا۔ جلدی سے نیچے بیٹھا اور اس کا پاؤں پکڑ کر دیکھنے لگا۔ ربیہ نے گھبراتے ہوئے اپنا پاؤں پیچھے کرنا چاہا تو فہد نے اسے ڈپٹ دیا۔ رکو پاگل لڑکی، مجھے دیکھنے دو کہ کہاں چوٹ لگی ہے۔ وہ دھیان سے اس کے پاؤں کا معائنہ کر رہا تھا، جبکہ ادیان بھی اب اس کے پاس آ کھڑا ہوا تھا
اور منہ بسورتے ہوئے ربیہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ربیہ کی چیخ مارنے پر وہ حواس باختہ ہو چکا تھا، اور ربیہ نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، کچھ نہیں ہوا۔ ادیان اپنی توتلی زبان میں ماما ماما کو توت لگی ہے، مجھے لگتا ہے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، ڈاکٹر کو بلانا پڑے گا، کیا تم اٹھ کر کھڑی ہو سکتی ہو؟ فہد کی بات سن کر ربیہ نے اٹھ کر کھڑا ہونے کی کوشش کی تو درد کی ایک لہر پھر سے اس کے پاؤں میں اٹھی۔ وہ تکلیف سے کراہ اٹھی۔ اسے تکلیف میں دیکھ کر فہد نے ملازموں کو بلایا، ادیان کو گود میں اٹھانے کے لیے کہا، جبکہ خود آگے بڑھ کر ربیہ کو گود میں اٹھایا اور کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ فہد کی اس حرکت پر گھبرا چکی تھی، مگر اب اسے روک بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے کمرے میں بیڈ پر لا کر ربیہ کو بٹھایا اور پھر ڈاکٹر کو بلا کر ربیہ کا مکمل چیک اپ کروایا، اور پھر نرمی سے اس کے پاؤں پر درد کو کم کرنے والا سپرے کیا اور اسے آرام کرنے کی تلقین کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ فہد شاہ کا اتنا خیال رکھنا بھی ربیہ سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ ربیہ کے ساتھ کتنا مخلص تھا، اس کا کتنا بھرپور خیال رکھ رہا تھا، ایک طرح سے اس کا محسن تھا جو مشکل وقت میں اس کے کام آیا تھا، مگر وہ اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ربیہ کا دل کیا کہ وہ فہد شاہ کو آواز دے کر روک دے اور ساری سچائی بتا دے، مگر پھر ہمت ٹوٹ گئی۔ نہ جانے وہ کس طرح ریئیکٹ کرتا۔ وہ اتنا بڑا دھوکہ دینے پر ربیہ کو یقیناً معاف نہ کرتا اور گھر سے نکال دیتا، اور گھر سے نکالنے کی صورت میں وہ کہاں جاتی؟ ادیان سے بھی وہ بہت محبت کرنے لگی تھی اور اب اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ یہ بات بھی اس کی ہمت توڑ دیتی تھی کہ اگر فہد نے ادیان کو اس سے چھین لیا تو پھر وہ کیا کرے گی؟ وہ چپ چاپ آنسو بہانے لگی۔ تقدیر اسے عجیب موڑ پر لے آئی تھی۔ اب زیادہ وقت گزر چکا تھا، تھوڑا ہی رہ گیا تھا، اس لیے اس نے فہد کو سچائی نہ بتانے کا فیصلہ کیا، مگر یہی شاید اس کی زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی۔ فہد شاہ کو ربیہ سے محبت ہوئی تو وہ ربیہ پر اور بھی زیادہ دھیان اور توجہ دینے لگا، اس کے ارد گرد منڈلاتا رہتا تھا۔ کچھ وقت کے لیے ہی ربیہ ادیان کو لے کر دروازہ بند کرتی تھی تاکہ اسے فیڈ کرا سکے، اور فہد شاہ کے وجود میں جیسے بے چینیاں بھر جاتی تھیں۔ وہ سارا وقت آفس میں ہوتا تھا، کچھ وقت کے لیے گھر آتا تھا، تبھی ربیہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی تھی تو اسے اچھا نہیں لگتا تھا۔ اسی طرح ایک دن ربیہ کے دروازہ بند نہ کرنے پر فہد ضبط نہ کر پایا اور کمرے میں جا داخل ہوا، مگر اس پر حیرتوں کے شدید پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ اندر کا جو منظر اس نے دیکھا تھا، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس قدر معصوم اور محبت کرنے والی ربیہ کا ایک روپ یہ بھی تھا۔ فہد شاہ کے لیے اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہو گیا۔ فہد نے ربیہ کو بازو سے پکڑا تھا اور گھسیٹتے ہوئے نیچے لے کر آیا تھا۔ ربیہ کا پاؤں مڑ گیا، اسے کافی زیادہ چوٹ لگی تھی، مگر فہد نے پرواہ نہیں کی تھی۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی، معافی مانگ رہی تھی۔ ادیان جو اب چلنا شروع کر چکا تھا، وہ بھی روتے ہوئے پیچھے پیچھے لپک رہا تھا، جسے ایک ملازمہ نے اٹھا لیا تھا۔ سبھی حیران ہو کر فہد شاہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ نہ جانے ربیہ سے ایسا کیا قصور ہوا تھا کہ وہ اسے گھر سے ہی نکالنے جا رہا تھا، جبکہ پچھلے عرصے سے فہد کے مزاج میں ربیہ کے لیے نرمی ملازموں نے بھی محسوس کی تھی۔ وہ سبھی دل سے چاہتے تھے کہ ربیہ اور فہد کی شادی ہو جائے، کیونکہ فضا جیسی مالکن کو برداشت کر کر کے سب تھک چکے تھے۔ فضا کا رویہ ان کے ساتھ بہت جارحانہ تھا۔ وہ ہر وقت انہیں ڈانٹتی رہتی تھی، بڑی عمر کے ملازموں کو بھی خیال نہیں رکھتی تھی، بہت ہی بدتمیز تھی، جبکہ ربیہ ان سب کے ساتھ بہت اچھی تھی۔ اگر وہ ان کی باس بن جاتی تب بھی نرم دل ہی رہتی، یہ وہ اچھی طرح سے جان گئے تھے۔ ربیہ زار و قطار رو رہی تھی، بار بار ادیان کے پاس جانے کے لیے مچل رہی تھی، مگر فہد نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے دھکا دے کر گیٹ سے باہر نکالتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ موسم بے حد خراب ہو رہا تھا، جبکہ ربیہ باہر سڑک پر بے سر و سامانی کے عالم میں کھڑی ہوئی تھی۔
ایک عارضی سہارا جو اسے ملا تھا وہ بھی اس سے چھن گیا تھا۔ کاش وہ فہد شاہ کو دھوکہ نہ دیتی۔ جیسے ہی اس نے ربیہ پر بھروسہ کرنا شروع کیا تھا وہ اسے ساری بات بتا دیتی۔ اب بار بار ربیہ کو پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے فہد کو کیوں نہیں بتایا۔ فہد کی نظروں میں نرم گرم سے جذبات وہ پہلے ہی پڑھ چکی تھی، مگر کبھی ان کی پذیرائی نہیں کی تھی، کیونکہ اس کے لیے فہد کی پذیرائی کرنا ممکن نہیں تھا۔ مگر وہ اتنا جان چکی تھی کہ فہد شاہ ایک اچھا انسان تھا جسے دھوکہ دے کر اس نے اچھا نہیں کیا۔ اب اسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ موسم خراب ہو رہا تھا، بادل زور زور سے گرجنے لگے اور بجلی چمکنے لگی۔ ربیہ کو ہمیشہ ایسے موسم سے خوف آتا تھا، اسے گرج چمک سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ بے سر و سامانی کے عالم میں سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ اتنی بڑی دنیا میں کوئی گھر بھی ایسا نہیں تھا جہاں جا کر وہ پناہ لے لیتی یا کسی پر بھروسہ ہی کر لیتی۔ نہ جانے زندگی ابھی اسے اور کن کن امتحانات سے گزارنے والی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تبھی ایک دم مسلح دھار بارش برسنے لگی۔ ربیہ مزید گھبرا گئی۔ آج ہی وہ گھر سے نکالی گئی تھی اور موسم بھی آج ہی خراب ہو گیا تھا۔ وہ بارش میں مکمل طور پر بھیگ چکی تھی، مگر آس پاس کوئی بھی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پر وہ پناہ لے لیتی۔ واپس جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ فہد شاہ ایک بار اسے گھر سے نکال چکا تھا، اب کبھی بھی اسے گھر میں داخل ہونے نہیں دیتا۔ اس کے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ نہ جانے زندگی اسے کیا کیا دکھانے والی تھی۔ اتنی سی عمر میں ہی وہ کس قدر مشقتیں جھیل چکی تھی، کتنی تکلیفیں اٹھا چکی تھی، اب نہ جانے اور کیا باقی رہ گیا تھا۔ اگر زندگی میں سکھ کے کچھ دن آئے تو وہ اپنی نادانی میں فہد شاہ کو دھوکہ دے چکی تھی اور اب پھر سے بے سر و سامانی کے عالم میں تھی۔ سامنے ایک ٹھیلا کھڑا ہوا تھا، ابھی اس کے نیچے چھپ کر بیٹھ گئی۔ یہاں بھی بارش برس رہی تھی اور اس پر پانی گر رہا تھا، مگر پھر بھی وہ کسی حد تک بارش کے پانی سے محفوظ ہو چکی تھی۔ ادھر ادیان رو رہا تھا، ساری ملازمائیں اسے قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر وہ کسی سے بھی چپ نہیں ہو رہا تھا، نہ ہی کسی کے قابو میں آ رہا تھا۔ ایک ملازمہ نے اسے کھانا کھلانے کی کوشش کی تو اس نے ہاتھ مار کر سارا کھانا پھینک دیا تھا۔ وہ بار بار باہر کی طرف بھاگ رہا تھا، اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ فہد شاہ بھی کوشش کر کے تھک گیا تھا، مگر اب ادیان اس سے بھی نہیں سنبھل رہا تھا۔ فہد شاہ اس وقت کو پچھتا رہا تھا جب اس نے ربیہ پر اتنا بھروسہ کر لیا تھا کہ ادیان کی طرف سے بالکل ہی بے فکر ہو گیا تھا۔ ادیان بار بار بس ماما ماما کی رٹ لگائے ہوئے تھا، جبکہ فہد کے لیے کافی زیادہ تشویش کا باعث بن رہی تھی۔ اگر ادیان اسی طرح روتا رہتا اور کھانا نہ کھاتا تو اس کے بیمار پڑنے کا ڈر تھا۔ باہر بارش برسنے لگی تھی اور موسم کافی خراب ہو چکا تھا، جبکہ اس وقت فہد کو تشویش ہوئی تھی۔ اس نے بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں ربیہ کو گھر سے نکال دیا تھا، نہ جانے اس کا کوئی اور ٹھکانہ تھا بھی یا نہیں۔ وہ جب سے ادیان کو فیڈ کروانے لگی تھی تب سے اسی گھر میں رہ رہی تھی۔ اس نے کبھی بھی اپنے شوہر یا گھر بار کے بارے میں نہیں بتایا تھا اور نہ ہی کبھی کسی سے ملنے کے لیے گئی تھی، نہ اس سے ملنے کے لیے کوئی آیا تھا۔ کچھ تو تھا جو فہد شاہ سے چھپا ہوا تھا اور جس کے بارے میں پتہ لگانا ضروری تھا۔ جتنا ربیہ پر غصہ تھا ایک طرف، مگر اب اسے ربیہ کی فکر ہونے لگی تھی۔ وہ گہری تشویش میں مبتلا ہوتا جا رہا تھا۔ رات کے 12:30 بجے بلاخر ادیان سے تنگ آ کر فہد ربیہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑا ہوا تھا۔ بارش ابھی تک نہیں رکی تھی، سڑکوں پر پانی جمع ہو چکا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ربیہ کہاں گئی ہوگی اور اسے ربیہ کو کہاں ڈھونڈنا چاہیے۔ وہ بس سڑک پر بے مقصد گاڑی دوڑا رہا تھا۔ اپنے گھر سے کچھ 1 کلومیٹر کے فاصلے پر بلاخر ربیہ نظر آ گئی تھی، جو ایک ٹھیلے کے نیچے چھپی ہوئی تھی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹ سیدھا ربیہ پر پڑی تھی۔ فہد جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا، ٹھیلے کی طرف بڑھا۔ نیچے ربیہ سردی سے بری طرح ٹھٹر رہی تھی۔
اس کی حالت کافی خراب ہو رہی تھی۔ اس نے ابھی ربیہ کو پکارا تھا۔ ربیہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، اسے دیکھتے ہی وہ رونے لگی تھی۔ فہد شاہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس وقت ربیہ کی کیا حالت ہو رہی تھی۔ کئی ماہ بعد اس نے اسی ڈر اور خوف کا سامنا کیا تھا جس میں وہ کافی وقت سے رہتی آ رہی تھی۔ فہد نے اسے باہر آنے کے لیے کہا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا، اور ربیہ چپ چاپ اس کا ہاتھ تھام کر ٹھیلے کے نیچے سے باہر آ گئی۔ اس کے کپڑے مکمل بھیگے ہوئے تھے اور اب تک فہد شاہ کے کپڑے بھی بھیگ چکے تھے۔ جیسے ہی ٹھیلے کے نیچے سے باہر نکل کر چلنے لگی تو ایک دم لڑکھڑا گئی۔ فہد شاہ نے فوراً اسے تھاما تھا، اسے پکڑ کر گاڑی تک لایا۔ گاڑی میں بٹھانے کے بعد خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور گاڑی واپسی کے راستے پر ڈال دی۔ ربیہ نے جیسے ہی فہد شاہ کے ساتھ گھر میں قدم رکھا تو روتا ہوا عدیان فوراً آ کر ربیہ کی ٹانگوں سے چمٹ گیا، اور ربیہ نے اسے ہاتھ سے پیچھے کرنے کی کوشش کی کیونکہ اس کے کپڑے گیلے تھے، وہ خود بھی بھیگ کر بیمار پڑ سکتا تھا۔ فہد نے ملازمہ کو اشارہ کیا تو وہ عدیان کو گود میں اٹھا کر ربیہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کے کمرے میں لے گئی، جہاں پر ربیہ نے کپڑے بدلے اور عدیان کو باہوں میں بھرتے ہوئے پیار کرنے لگی۔ اتنا تھوڑا سا وقت عدیان سے دور رہ کر اس کی جان پر بن آئی تھی۔ اس نے عدیان کو باہوں میں بھر لیا اور اس کے گال چومنے لگی۔ کمرے کی چوکھٹ میں کھڑا ہوا فہد شاہ یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ عدیان ربیہ کے پاس آ کر بالکل پرسکون ہو گیا تھا۔ عدیان نے اسے کس کے پکڑ رکھا تھا جیسے ڈر ہو کہ وہ کہیں پھر سے چلی جائے گی، جبکہ ربیہ عدیان سے پیار کرنے میں مصروف تھی۔ اس نے چوکھٹ میں کھڑے ہوئے فہد شاہ کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ رو رہی تھی، ساتھ ہی عدیان کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد عدیان ربیہ سے چمٹ کر گہری نیند میں چلا گیا تو ربیہ اب اس طرف سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے جسم میں بے حد درد ہو رہا تھا، کمزوری کے باعث چکر آ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ کمرے سے باہر نکلی اور کچن کی طرف جانے لگی۔ اسی لمحے فہد شاہ بھی کمرے سے نکلا تھا کہ عدیان کو ایک بار دیکھ کر آ سکے۔ ربیہ کو کمرے سے باہر نکلتے دیکھا تو خاموشی سے اس کے پیچھے چلا آیا۔ وہ کچن میں آئی تھی اور اپنے لیے چائے بنانے لگی جب فہد شاہ نے اس کے پاس آ کر اس کے ہاتھ سے ساس پین لے لیا، اسے کندھوں سے پکڑ کر کچن میں پڑی ہوئی چیئر پر بٹھایا اور خود چائے بنانے لگا۔ اس سارے عرصے میں وہ خاموش رہا۔ اس نے ربیہ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ کاش وہ ربیہ سے اس حرکت کی وجہ پوچھ لیتا تو اس کی یہ حالت نہ ہوئی ہوتی۔ اس کے کندھوں کو ہاتھ لگاتے ہی فہد شاہ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ربیہ کو بہت تیز بخار ہے۔ یہ صرف اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس نے بنا خراب موسم کی پرواہ کیے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ نہ جانے وہ اتنا جذباتی اور شدت پسند کیوں ہو گیا تھا۔ چائے بنانے کے بعد اس نے بسکٹ لیا ہے اور ربیہ کے سامنے رکھ دیے۔ ربیہ چپ چاپ بسکٹ کھانے لگی۔ اس کا سر ابھی بھی جھکا ہوا تھا۔ فہد شاہ نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے تو اس نے نظریں اٹھا کر فہد شاہ کی طرف دیکھا۔ آنکھوں سے ایک بار پھر سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس کو تکلیف ہوئی تھی۔ روتے دیکھ کر دل میں ٹیسیں اٹھی تھیں۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور ربیہ کی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگا، مگر جتنا وہ ربیہ کے آنسو صاف کر رہا تھا اتنی اس کے آنسوؤں میں روانی آتی جا رہی تھی۔ دیکھو ربیہ، میں نے تم پر اپنے بچے کے معاملے میں بھروسہ کیا تھا اور تم مجھے دھوکہ دے رہی تھی۔ مجھ سے یہ بات ہرگز بھی برداشت نہیں ہوئی۔ اگر تم مجھے پہلے دن ہی سچ بتا دیتی تو شاید میں اس طرح ریئیکٹ نہ کرتا، مگر پھر بھی میں ساری غلطی تمہارے سر پر نہیں ڈالوں گا۔ تمہارا دھوکہ دیکھ کر میں اتنا جذباتی ہو گیا کہ تمہیں صفائی دینے کا موقع بھی نہیں دیا۔ فہد شرمندہ سے لہجے میں بول رہا تھا جب ربیہ نے اسے ٹوک دیا۔ آپ شرمندہ نہ ہو، آپ کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے مگر میری مجبوری تھی۔ اگر میں آپ کو سچ بتا دیتی تو آپ کبھی بھی مجھے نہ رکھتے اور میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ 3 دن میں در بدر بھٹکتی رہی تھی اور میں نے
کس طرح اپنی عزت کو محفوظ رکھا تھا یہ میں ہی جانتی تھی۔ اب تم مجھے بتاؤ ربیہ، تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، تمہارا گھر اور گھر والے کہاں ہیں؟ وہ ملائمت بھرے لہجے میں سوال پوچھ رہا تھا۔ اتنی اپنائیت پر ایک بار پھر سے ربیہ کی آنکھیں برسنے لگیں۔ تبھی اس نے اپنی زندگی کی ساری کہانی فہد شاہ کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ وہ جیسے جیسے اپنی زندگی کی کہانی فہد شاہ کو سناتی جا رہی تھی، فہد شاہ کا دماغ سن ہو گیا تھا۔ 18 سال کی عمر میں ہی اس نے نہ جانے کتنی تکلیفیں دیکھ لی تھیں۔ وہ ایک دم اٹھا اور ربیہ کو اپنے حصار میں لے لیا۔ ربیہ بھی بلک بلک کر رونے لگی۔ ربیہ نے جب سے ہوش سنبھالا تھا خود کو یتیم خانے میں پایا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ یہاں کیوں ہے۔ یہاں پر ہر بچے کے ساتھ بہت ظلم کیا جاتا ہے۔ یتیم خانے والوں کے ظلم سہتے ہوئے وہ بڑی ہوئی تھی۔ یہاں پر ہر طرح کا قانونی اور غیر قانونی کام کیا جاتا تھا، مگر ان کے خلاف بولنے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر ایک دن اس کے ساتھ رہنے والی 2 لڑکیوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم مل کر اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ تینوں نے فیصلہ کیا کہ اس دفعہ جب کوئی بڑا افسر چیکنگ کے لیے آئے گا تو جب ان سے سوالات کیے جائیں گے کہ آپ لوگ یہاں پر ٹھیک ہو، کوئی مسئلہ تو نہیں، تو وہ تینوں یہی بتائیں گی کہ یہاں پر غیر قانونی کام ہو رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ پھر ایک دن جب یتیم خانے میں چیکنگ ہوئی اور سب لڑکیوں کو بلایا گیا اور باری باری سب سے پوچھا گیا، تب ان تینوں میں سے سب سے پہلی باری ربیہ کی تھی۔ جب اس نے اس آفیسر کو تمام حالات سے آگاہ کیا تو اس آفیسر کے ماتھے پر بل ڈالے اور انتظامیہ کے بندے سے کہا، اسے لے جاؤ، پتہ نہیں کیا کہے جا رہی ہے۔ تبھی دوسری 2 لڑکیاں سمجھ گئی تھی کہ یہ بھی سب کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے تو کوئی شکایت نہیں کی تھی اور پھر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی سزا کے طور پر ربیہ کی شادی ایک جواری اور نشئی آدمی سے کر کے اسے یتیم خانے سے رخصت کر دیا گیا تھا۔ اسے شکایت لگانے کے بعد ایک دن بھی وہاں نہیں رکھا گیا۔ اس کا شوہر اس پر ہر طرح کا ظلم کیا کرتا تھا، مارتا پیٹتا تھا، نشہ کرتا تھا، کھانے کو بھی کئی دن کچھ نہیں دیتا تھا۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اس کی سزا بن چکی تھی۔ ربیہ خاموشی سے یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ یتیم خانے سے یہ سب کچھ سہتی آئی تھی، اس لیے اسے عادت تھی۔ وہ اس آدمی کا ظلم بھی برداشت کر رہی تھی، مگر ایک دن انتہا ہو گئی۔ اس کا شوہر جوئے میں سے ہی ہار آیا تھا۔ وہ ہر وقت جوا کھیلتا رہتا تھا، کبھی جیتتا تھا اور کبھی ہار جاتا تھا۔ پھر ایک دفعہ مسلسل ہارنے سے ڈھیر قرض اس کے سر چڑھ چکا تھا۔ کوئی بھی اسے مزید قرض دینے کے لیے تیار نہیں تھا اور جوئے کی عادت سے مجبور ہو کر اس نے ربیہ کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ ربیہ اسے پسند تھی، مگر صرف ضرورت کے وقت۔ ضرورت پوری کرنے کے بعد وہ ربیہ کو بے انتہا مارا کرتا تھا۔ اسے ربیہ سے کوئی انسیت نہیں تھی، اسی لیے اب جوئے میں ربیہ کو ہار آیا تھا اور اپنے ساتھ ڈھیروں آدمیوں کو گھر لے آیا تھا۔ ربیہ نے جب اتنے لوگوں کو گھر پر دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی تھی، اور وہ بھی سب مرد۔ وہ کمرے میں چلی گئی۔ اس کا شوہر جب کمرے میں آیا تو ربیہ نے اسے کہا، یہ سب کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، میں جوئے میں تمہیں ہار آیا ہوں۔ یہ سن کر ربیہ کے تو پاؤں تلے سے زمین نکلی تھی۔ ربیہ کو جیسے ہی پتہ چلا تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے ظلم پر اس طرح سے چیخی تھی۔ محلے والے اکٹھے ہو گئے تھے۔ ربیہ کے شوہر کی حرکتوں کے بارے میں سارے محلے والے جانتے تھے۔ وہ اس کے ساتھ مار پیٹ کرتا تھا، یہ بھی محلے والوں کو پتہ تھا، مگر کبھی ربیہ نے کبھی شور نہیں مچایا تھا، اس لیے وہ بھی چپ رہتے تھے۔ مگر شادی کے 1 مہینے بعد وہ اس طرح سے چیخی تھی کہ سب تشویش میں مبتلا ہو گئے تھے، اور اب سب کے سب اس کے گھر اکٹھا ہو گئے تھے۔ گھر میں موجود اتنے سارے آدمیوں کو دیکھ کر انہیں بات سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی، اور ربیہ نے سب کو روتے ہوئے سچ بتایا تھا۔ جب اس کے شوہر نے محلے کے لوگوں کو گھر میں دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ تبھی اس کے شوہر نے ٹھنڈا پڑتے ہوئے ربیہ سے معافی مانگی اور سب کو ان کے گھروں کو بھیج دیا۔
مگر اس کے دماغ میں سازش چل رہی تھی جس سے ربیہ بے خبر نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر دوبارہ ان لوگوں کو ضرور لے کے آئے گا جن کے ہاتھ وہ ربیہ کو بیچ چکا تھا، اس لیے اس نے محلے کی ایک عورت کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے مدد مانگی تو اس نے بھی خوف خدا کے تحت اس کی مدد کی۔ ربیہ کا شوہر گھر کے باہر تالا لگا کر جاتا تھا، ساتھ والے گھر کے درمیان دیوار چھوٹی تھی، تبھی اس عورت نے دیوار پھلنگوا کر ربیہ کو اپنے گھر سے باہر نکالا تھا۔ اس طرح ربیہ اپنے شوہر کے گھر سے بھاگ گئی تھی، مگر باہر آنے کے بعد بھی اسے کوئی جائے پناہ نہیں ملی تھی۔ وہ پورا دن ہاسپٹل میں کہیں نہ کہیں بیٹھ کر گزارا کرتی تھی اور رات کو بھی کسی کونے کھدرے میں چھپ جاتی تھی۔ دن میں تو ہاسپٹل میں گھومنے پھرنے پر کوئی پابندی عائد نہیں تھی، مگر رات کو چیک کیا جاتا تھا، اس لیے وہ سر شام ہی کوڑے کرکٹ والی جگہ پر چھپ جایا کرتی تھی۔ اس کی زندگی انتہائی اذیت میں پڑ گئی تھی۔ یتیم خانے سے نکل کر اور شوہر کے گھر اس امید میں تھی کہ شاید سکون مل جائے، مگر یہاں بھی سکون نہیں ملا تھا۔ اگر اس کے ماں باپ ہوتے تو شاید اس کی زندگی مختلف ہوتی۔ کبھی کبھی روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے شکوہ بھی کرنے لگتی تھی۔ ہاسپٹل میں ہی اس نے سالار اور عمار کو باتیں کرتے ہوئے سنا تھا، تبھی اس نے انہیں کہا تھا کہ میں ادیان کا خیال رکھوں گی، بالکل اپنے بچے کی طرح، اور پھر کیئر ٹیکر بن کر فہد شاہ کے گھر آ گئی تھی۔ اس نے شادی شدہ زندگی کا صرف 1.5 مہینہ گزارا تھا، وہ بھی انتہائی اذیت میں۔ وہ کبھی ماں نہیں بنی تھی، اس لیے ادیان کو فیڈ بھی نہیں کروا سکتی تھی۔ وہ چھپ چھپا کر پاؤڈر ملک لے آتی تھی اور ادیان کو فیڈ کروایا کرتی تھی۔ ملازمہ کو اس نے جھوٹ بول رکھا تھا کہ اس کا دودھ پورا نہیں پڑتا، اس لیے ایمرجنسی کے لیے اس نے فیڈر اور پاؤڈر ملک لا رکھا تھا تاکہ ادیان بھوکا نہ رہے۔ فہد شاہ نے ربیہ سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے شوہر کو ڈھونڈے گا اور پھر اس سے طلاق دلوا دے گا، وہ جب تک چاہے اس کے گھر میں رہے۔ اپنے جذبات فہد نے ربیہ سے چھپا لیے تھے۔ وہ کسی بہتر وقت پر اسے شادی کے لیے پرپوز کرنا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے اس کے شوہر کا قصہ ختم کرنا چاہتا تھا، اور اگلے دن ہی اس نے اس کے شوہر کو ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ مگر اس کے محلے میں جا کر اسے یہ خبر ملی تھی کہ ربیہ کے شوہر کو ان لوگوں نے جان سے مار دیا تھا جن کو اس نے ربیہ کو بیچا تھا، اور بعد میں ربیہ کے نہ ملنے پر وہ سیخ پا ہو گئے تھے۔ انہوں نے ربیہ کے شوہر کو دھمکانے کے لیے بندوق نکالی تھی، مگر گولی چل گئی تھی اور ربیہ کا شوہر موقع پر ہی ہلاک ہو گیا تھا۔ وہ اپنی بری حرکتوں کی وجہ سے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ جس دن وہ گھر سے بھاگ کر گئی تھی، اس سے اگلے دن ہی اس کا شوہر مر گیا تھا۔ اس دن فہد شاہ گھر آیا اور اس نے ربیہ کو یہ خبر سنائی تو وہ کتنی دیر سکتے کی کیفیت میں مبتلا رہی۔ اپنے شوہر کے لیے اس کے دل میں کوئی جذبات نہیں تھے، مگر پھر بھی وہ اس کے نکاح میں رہی تھی۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی، مگر کچھ ہی دن میں وہ نارمل ہو گئی تھی۔ ربیہ نے خود کو ادیان اور فضا میں مصروف کر لیا۔ اس نے ادیان اور فضا کا پورا خیال رکھا، مگر ایک اور سانحہ ان کی زندگی میں آنے والا تھا جس سے فہد اور ربیہ دونوں بے خبر تھے۔ فضا کی اچانک طبیعت بگڑی، اسے ہاسپٹل لے جایا گیا، مگر ہاسپٹل پہنچنے تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ فضا اپنی زندگی کی آخری سانسیں ہار گئی تھی۔ زندگی نے بڑی بے رحمی کے ساتھ ایک اور جیتے جاگتے انسان کو موت کی نیند سلا دیا تھا۔ گھر کا ماحول سوگوار ہو گیا تھا۔ فضا کی موت پر فہد بھی گمسم ہو گیا تھا، حالانکہ وہ اس سب کے لیے بہت پہلے سے ہی تیار تھا۔ ڈاکٹرز نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ کی بیوی کسی معجزے سے ہی ٹھیک ہو سکتی ہے، ورنہ اس کی زندگی کی امید نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ ایسے برے وقت میں ربیہ نے فہد کو سنبھالا تھا۔ دونوں ہی اپنی زندگی میں ایک جیسے سانحے سے گزر چکے تھے اور اب اپنی زندگی میں کسی حد تک آگے بڑھ چکے تھے۔ وہ دونوں نارمل ہو گئے تھے، مگر اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے۔ بلاخر ایک دن فہد سے برداشت نہ ہوا تو اس نے ربیہ کو دونوں کندھوں سے تھامتے ہوئے اپنے قریب کر لیا اور کہنے لگا، کیا اندر کی توڑ پھوڑ تمہیں بے چین نہیں کرتی؟ کیا تمہارا دل نہیں کرتا کہ تم ایک نارمل زندگی جیو، کوئی ایسا ہو
جو تم سے پیار کرے، تمہارا خیال رکھے۔ ربیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے ایسی خواہشیں کرنا کب کی چھوڑ دی ہیں، میں اپنے مقدر پر راضی ہو گئی ہوں، یہی میرا نصیب ہے۔ تمہارے نصیب کو میں بدلنا چاہتا ہوں، میں تمہارا ساتھ چاہتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تم ادیان کی ماں ہو، مگر چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں شامل ہو کر تم مجھے بھی مکمل کر دو۔ جس طرح تم نے ادیان کو سنبھال رکھا ہے ویسے ہی مجھے بھی سنبھال لو۔ میں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں، میں تمہاری ساری محرومیاں ختم کر دینا چاہتا ہوں اور تم میری محرومیاں ختم کر دو۔ فہد شاہ ربیہ کے سامنے رو پڑا تھا، جبکہ ربیہ تو اس کے ایسے اظہار پر ساکت رہ گئی تھی، اور پھر دھیرے سے اپنا سر فہد کے کندھے پر رکھتے ہوئے ربیہ نے اپنی کمزور باہوں کا مضبوط حصار فہد شاہ کے گرد باندھ دیا تھا۔ اگلے دن دونوں کا نکاح ہو گیا تھا اور دونوں کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ ادیان ربیہ کی گود میں تھا اور فہد مسکرا کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ اسے اور اس کے بیٹے کو ایک پیار کرنے والی لڑکی مل گئی تھی اور ربیہ بھی بہت خوش تھی۔ اسے ایک مکمل ٹھکانہ مل گیا تھا۔ اب وہ فہد شاہ کی بیوی بن گئی تھی۔ ادیان سے تو وہ پہلے ہی بہت پیار کرتی تھی، اور فہد شاہ یہاں رہتے ہوئے وہ اچھی طرح سے جان گئی تھی کہ وہ کتنا اچھا انسان ہے، اور وہ خوش تھی کہ اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد اب اس کی زندگی میں سکون ہوگا، وہ بھی ایک اچھی زندگی گزار سکے گی۔ یہ سوچ کر ہی اس کی آنکھوں میں چمک آئی تھی اور اس کے چہرے پر سکون تھا، اور اس کے چہرے پر سکون دیکھ کر فہد شاہ بھی خوش تھا۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو آزماتا ہے، اور آزمائش کے بعد یہ خوبصورت انعام بھی انسان کا منتظر ہوتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ انسان کسی بھی حالت میں صبر اور شکر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ ناظرین، کیسا لگا آج کا ناول؟ اگر اچھا لگا ہے تو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ پھر ملتے ہیں اگلے ناول میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔